سوال ہے منافق کی تین نشانیاں کیا ہیں؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ سوال ہے میت کے ساتھ کون سی تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں جن میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور ایک وہیں رہ جاتی ہے؟ جواب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا اعمال۔ 2 تو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کی دولت لوٹ آتے ہیں اور اس کا اعمال اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ سوال ہے دجال کے فتنہ سے کس طرح اپنے آپ کو محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ سوال ہے سر سے وار کر صدقہ دینا کن کافروں کی ایجاد ہے؟ جواب ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ مرغی یا کسی بھی چیز کو سر سے پھیرا دینا اہل یہود میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ دائیں ہاتھ سے کرو اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ صدقہ نیت سے ہوتا ہے نہ کہ سر کے اوپر سے وار کر۔ سوال ہے کس درخت کو کاٹنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر کا درخت کاٹنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ سوال ہے جنت میں سب سے پہلے کس چشمے کا پانی پلایا جائے گا؟ جواب ہے مشروبات میں سب سے پہلے سلسبیل نامی چشمے کا پانی پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ سوال ہے قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی؟ جواب ہے یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف ہانک لے جائے گی جو کہ ملک کے شام میں ہوگا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں کتنے نکاح کیے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں ایک بھی نکاح نہیں کیا۔ سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی بیٹی حضرت عمر فاروق کے نکاح میں تھی؟ جواب ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ سوال ہے قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب ہے سورۃ البقرہ کا اول رکوع پڑھتے ہیں۔ سوال ہے جس عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیں گے وہ کون سی خاص عبادت ہے؟ جواب ہے وہ خاص عبادت روزہ ہے۔ سوال ہے کتنے دنوں سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے؟ جواب ہے 3 دن سے پہلے۔ سوال ہے خودکشی کو حرام سمجھتے ہوئے خودکشی کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے اسے حرام سمجھ کر کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ سوال ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز کا زہر دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت امام حسن کے مشکیزے میں ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا جس سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ سوال ہے جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیسے آتا تھا؟ جواب ہے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی۔ سوال ہے بتائیے قرآن پاک کا حق کیا ہے؟ جواب ہے ہر شے کے حقوق ہیں، اسی طرح قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اسے سال میں 2 مرتبہ پڑھا جائے۔ سوال ہے فتح بدر کا اہل مکہ پر کیا اثر ہوا؟
جواب ہے ان کے گھر میں صف ماتم بچ گئی، کیونکہ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کا کوئی نہ کوئی جوان اس جنگ میں مارا نہ گیا ہو۔ سوال ہے حضرت عائشہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس ام المومنین سے مروی ہیں؟ جواب ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے۔ سوال ہے عورت اگر اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اذان کے فوراً بعد عورت نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک مسجد میں جماعت نہ ہو جائے، اس وقت تک عورت کا گھر پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا جائز ہے، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت ہونے کے بعد ہی عورت گھر پر نماز ادا کرے گی تو اس کی نماز ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہے، عورت اذان کے فوراً بعد نماز ادا کر سکتی ہے اور اس طرح نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔